جی अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ। इमरान खान का अडयाला जेल में इलेक्शन हुए, गिनती हुई, नतायज आए। जिस तरह के इलेक्शन हुए, जिस तरह की गिनती हुई, जिस तरह के नतायज आए, ये सब कुछ आपके सामने है। जो जो कुछ हुआ ये सब कुछ आपके सामने है। इलेक्शन नतायज के बाद जब पाकिस्तान की 76 साला तारीख बदली, तारीख उलट पुलट हो गई, हमारे सारे तज्जिए तबसरे, हमारी सारी बातें गलत हुई, बिना सरबराह के, बिना लीडरशिप के, बिना इंतखाबी सिंबल के, बिना प्लेइंग फील्ड के, बिना ए और बी टीम के, सी टीम के साथ जिस तरह तहरीक इंसाफ ने सबको हराकर पीछे छोड़ा, हराकर अब मैदान से आउट कर दिया, वो सब कुछ आपके सामने है। उसके बाद इलेक्शंस के बाद, नतायज के बाद जहांगीर तरीन पार्टी छोड़ गए, परवेज खटक पार्टी छोड़ गए, सियासत छोड़ गए। इमरान खान की से उनके वकीलों की मुलाकात हुई। इस सब के होने के बाद मुकदमा था अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड वाला, अलकादर ट्रस्ट केस वाला। तो इमरान खान को एक वकील ने कहा, आपको पता है सर, जहांगीर तरीन और परवेज खटक सियासत छोड़ गए, पार्टी अपनी पार्टियों से अलहदा हो गए। इमरान खान जो कागज़ों पर दस्तखत कर रहे थे उस वक़्त अदालत में खड़े होकर, और उनके पीछे शाह महमूद कुरैशी खड़े हुए थे, इमरान खान रुके और मुस्कुराए और कहने लगे, ये वही लोग हैं ना जो कहते थे कि हम इमरान खान को की कामयाबी की वजह हैं, हम ना हों तो इमरान खान की सियासत ख़त्म हो जाए। उस पर कहका पड़ा वकला की तरफ से। उन्होंने कहा, जी हाँ, ये वही लोग हैं। इतने में शाह महमूद कुरैशी जो अपनी फैमिली के साथ बातचीत कर रहे थे, वो थोड़ा सा आ गया और उन्होंने खान साहब से पूछा, खान साहब किसकी बात कर रहे हैं? तो खान साहब ने, इमरान खान साहब ने कहका मारा, शाह महमूद कुरैशी की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा दोस्त JKT। इस पर शाह महमूद कुरैशी शर्माए। ये बड़ा यानी इमरान खान ने तंज किया, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन की कभी भी नहीं बनी आपस में। तो इमरान खान ने कहा, तुम्हारा दोस्त। तो जिस पर एक वकील ने कहा, सर वो जहाज़ वाला जो कहता था हमारे जहाज़ ना चलते तो 2018 में इमरान खान वज़ीर आज़म ना बनता। और परवेज़ खटक के बारे में उस दूसरे वकील ने बोला कि सर वो तो कह रहा था मैंने इमरान खान को KP से उठाकर बाहर फेंकना है, उसका गरूर तोड़ देना है, पाश पाश कर देना है। इमरान खान मुस्कुराए, कहने लगे कि जिस तरह ये सियासत से आउट हुए, अगर इलेक्शन नतायज गिनती में हेर फेर ना किया जाता, इलेक्शन नतायज जो जो एग्जैक्ट इलेक्शन नतायज है वो बताए जाते, तो नवाज शरीफ भी सियासत से आउट हो चुके होते। जब उन्हें बताया गया कि नवाज शरीफ इस वक्त अमली तौर पर इंतखाबी और अमली सियासत से आउट हैं और बड़े दुखी हैं, तो इस पर इमरान खान ने फिर कहका मारा। उन्होंने कहा कि ये मुझे बताया गया जहाँ तक या जो इलेक्शन को देख के, या जो मैंने लोगों से सुना है, बुकला से, या जो मेरे सामने चीज़ें आई हैं, मुस्लिम लीग नून की 20-25 सीटें थी सिर्फ पंजाब में। और लेकिन इमरान खान ने कहा कि कोई बात नहीं, हमने धांधली के जो मैंडेट हमारा चोरी हुआ है वो हमने वापस लेना है, और अगर इनकी गवर्नमेंट बन भी गई तो ये चलने वाली नहीं है, क्योंकि मैंडेट चोरी शुदा हैं खुद नायल, मसाइल का हल इनके पास है नहीं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का आपस में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ये लड़ेंगे। और ये सुना जा रहा है, उस वक्त इमरान खान ने कहा कि अब तो पता चल गया, बल्कि अब तो मरीम नवाज वज़ीर आला आज बन जाएंगी। तो इमरान खान साहब ने कहा कि सुना जा रहा है, उस वक्त कहा कि मरीम बन रही है वज़ीर आला पंजाब। तो कहने लगे ये बहुत अल्लाह का शुक्र है, बनना चाहिए उसे, ताकि एक मरतबा ये सारे एक्सपोज हों, सारों का सब कुछ पता चले, ये कितने नालायक हैं, कितने ये मसाइल इनके बस की बात नहीं है। ये आखिरी बारी भी ले लें साल 1.5 साल की, इसके बाद फिर से वापस इलेक्शन नहीं होना है,
پھر سے واپس عوامی حکومت آنی ہے اور اصل حکومت آنی ہے، مینڈیٹ چوری والی حکومت نہیں آنی۔ اس وقت جو صورتحال لگ رہی ہے، یقین کریں بڑی خطرناک ہے۔ معیشت کسی نہ یعنی خوفناک اعداد و شمار ہے، کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ اگلے 3 سالوں میں ہمیں 78-79 ارب ڈالر چاہیے، اور ہمارے پاس ٹوٹل 13 ارب ڈالر ہیں زر مبادلہ، وہ بھی بڑھا چڑھا کر، اور وہ بھی مانگے تانگے کے پیسے۔ امپورٹ ایکسپورٹ تباہ ہو چکی ہے، کوئی ملک اور کوئی ادارہ ہمیں قرضہ دینے کو تیار نہیں، پوری دنیا میں ہم تماشا بن گئے ہیں۔ ہمارے جو دشمن ہیں یا جو ہمارے مخالف ملک ہیں وہ ہمیں بھکاری کہتے ہیں، آٹے کی لائنوں میں مرنے والی قوم، 5-5 ہزار روپے پہ ووٹ بیچ دینے والی قوم، پتہ نہیں کیا کیا ہمیں ہمارے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ معیشت تباہ حال، ادارے سرکاری تباہ حال، اور آپس میں نفرت تباہ حال کی قسم کی صورتحال ہے، نفرت اور تقسیم جو ہے۔ اوپر سے کوئی بھی، ایک تو ہے کہ یہ حال ہو چکا ہو تو جو لیڈرشپ ہے وہ سنسیئر ہو جائے، اور اس کو اچانک خیال آ جائے، اچانک اس کو پتہ چل جائے کہ ہو ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، تو وہ آپس میں بیٹھ چکی ہو، اس کو احساس ہو چکا ہو۔ اوپر سے احساس بھی کوئی نہیں کسی کو، ہر روز اس آگ پہ نیا پٹرول ڈالتے ہیں، ہر روز اس بحران میں ایک نیا بحران ڈالتے ہیں، اور بحران در بحران در بحران، بند گلی در بند گلی در بند گلی، انتہائی خطرناک سچویشن ہے۔ یقین کریں اس ملک سے یہ کچھ لوگ بڑے ہو گئے ہیں، اور یہ سیاسی جماعتوں اب جو حکومت بننے جا رہی ہے، اب بتائیے، سمپل سادہ سا بتائیے کہ اس ملک کو 1988 کے بعد کنگال، فقیر اور مقروض بنایا انہی 2 پارٹیوں نے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے، اور اب پھر سے وہی 2 مل کر حکومت کرنے جا رہے ہیں، جن کے پاس پہلے کوئی حل نہیں ہے، جن کے پاس ایک ہی حل ہے کہ ادھر سے قرضہ لو ادھر دے دو، ادھر سے قرضہ لو ادھر دے دو، اس سے مانگو اس کو دے دو، اس سے مانگو اس کو دے دو۔ ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے ان کے پاس کہ اداروں سے کیسے جان چھڑانی ہے جو خسارے میں ہے۔ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نے نجکاری کرنی نہیں، نون والے کہہ رہے ہیں ہم نے نجکاری کرنی ہے، اوپر سے بڑھ کے تنخواہیں ڈبل کر دیں گے، بجلی مفت دے دیں گے، 1 کروڑ گھر بنا دیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دے دیں گے، کہاں سے دے دیں گے؟ اوپر سے ان کے خرچے، حکومت کے خرچے کم ہوتے نہیں، خرچے ان کے کم ہوتے نہیں، چوری جو محکموں میں ہو رہی وہ رکتی نہیں، دماغ ہیں کوئی نہیں کہ کوئی نیا روڈ میپ، کوئی نئی پالیسی، کوئی نیا آگے کا رستہ۔ اور اوپر سے انہوں نے اپنے نوازے ہوئے لوگ ہیں جو دن رات ان کے ڈھول کٹتے ہیں، واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، پھر سے جمہوریت پھل پھول رہی ہے، پھر سے ووٹ کی عزت کو 4 چاند لگے ہوئے ہیں، پھر سے قوم اور ملک ترقی کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے اس ملک کے مسائل حل کرنے کی امید لگانا ایسے ہی ہے جیسے بندہ پشاور کی بس میں بیٹھ جائے اور کہے سمجھے کہ میں لاہور جا رہا ہوں، جیسے بندہ ککر کے درخت کو روز کھاد اور پانی دے کہ اس پر انگور لگیں گے۔ نہیں ہو پا رہا جب تک سارے مل کے نہیں بیٹھیں گے سٹیک ہولڈرز، جب تک یہ مینڈیٹ چوری کر کے، یہ دھاندلی سے، 2 نمبری سے، فراڈ سے حکومتوں میں آنا، چور دروازوں سے آنا، ڈیلیں ڈھیلے کرنا، بیک ڈور سازشیں کرنا، جب تک یہ نہیں رکے گا، جب تک ہم بڑے فیصلے اور مشکل فیصلے نہیں لیں گے، تب تک یہ ملک آگے نہیں چلے گا، اور بڑے اور مشکل فیصلے ان کے بس کی بات نہیں۔ ان کے ایک تو چلو کرپشن چھوڑ دیجئے، ہڑپشن چھوڑ دیجئے، چوری چھوڑ دیجئے، مس مینجمنٹ چھوڑ دیجئے، ان کے خاندانی سیاست، خاندانی مفادات چھوڑ دیجئے، ان کی سستیاں، کاہلیاں چھوڑ دیجئے، ان کے ذاتی ایجنڈے چھوڑ دیجئے، یہ ان کے جو کاروبار ہیں 5 بر اعظموں میں ان کو چھوڑ دیجئے، یا آپ کی ٹیم، جس ملک نے بھی ترقی کی ہے، یا اس کی ٹیم مضبوط ہے یا اور ذہین رہی،
سامنے آئی ذہین بن کر، یا اس کی ٹیم ذہین تھی یا حکمران ذہین تھا، یا ٹیم جینیس تھی یا حکمران جینیس تھا. یہاں دونوں چیزیں نہیں ہیں. حکمران خالی دماغوں والے ہیں، ٹیم ہے کوئی نہیں. کیا بنے گا؟ ایک طرف آپ مقدموں پہ مقدمے بنائی جا رہے ہیں، سزاؤں پہ سزائیں دی جا رہی ہیں. دے دے، کیا بنے گا؟ اگر 50 سال کی اور سزا عمران خان، بشرا بی بی یا طریق انصاف کو مل جائے تو اس سے کیا ملک کے مسائل حل ہو جائیں؟ اگر آپ نے یہ ان دونوں کی حکومت بن بھی گئی، یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ان سے کوئی مسائل حل ہونے ہیں؟ مسلم لیگ نون نے اگر کوئی بڑا فیصلہ کرنا بھی ہوا تو واپس ان کو پیپلز پارٹی کے پاس آنا پڑے گا. اور پیپلز پارٹی والے تو بڑے ہی، وہ تو درویش ہے. ہم نے ملک و قوم کے لیے نا وزارتیں نہیں لینی، نہ تم لوگ بناؤ حکومت، بس ہمیں ایک صدارت دے دو، چیئرمین سینٹ دے دو، گورنر دے دو، باقی حکومتیں چلو. پتہ ہے نا کہ ہونا کچھ نہیں ہے. سندھ محفوظ ہے. 18ویں ترمیم کے بعد صوبے بااختیار ہیں. سندھ اپنے پاس ہے، صدارت اپنے پاس ہوگی، چیئرمین سینٹ اپنا ہوگا، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی بھی بنوا لیں گے، 2.5 سال بلوچستان میں بھی حکومت بھی کر لیں گے، 2 صوبوں کے گورنر بھی لے لیں گے، اور ذمہ داری بھی کوئی نہیں. اور مسلم لیگ نون والے، نواز شریف فارغ، نیچے بھتیجی، اوپر چاچا، اللہ خیر تے بیڑے پار. بھتیجی وہ ہے جس کا ایک دن کا بھی تجربہ نہیں ہے. بھتیجی وہ ہے جو منتقم مزاج، انتقام، ہارڈ لائن. کبھی بھی کوئی ایسا سیاستدان یا لیڈر کامیاب ہوتے نہیں دیکھا جو انتقامی ذہن رکھتا ہو، اور اوپر سے جس کا تجربہ ہی کوئی نہ ہو، اور اوپر سے جس کی ٹیم ہی کوئی نہ ہو، ارد گرد خوشامدی ہوں. پتہ نہیں کیا بنے گا، کس طرف ہم جا رہے ہیں. اللہ اس ملک پر رحم کرے. دل سے اب تو قسم سے یہ جو میں اینڈ پہ نعرہ مارتا ہوں، یہ دل سے نکلتا ہے کہ اللہ ہی سن لے شاید. پاکستان زندہ باد.